بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 23 اپریل ہے سال 2022۔ وزارت عظمیٰ سے علیحدگی کے بعد عمران خان نے آج پہلی پریس کانفرنس میں قومی سلامتی کے اعلامیے کو اڑا کر رکھ دیا ہے، طوفانی اننگ کا آغاز کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن سے استعفیٰ بھی مانگ لیا گیا ہے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد نون لیگ کی صفوں کے اندر اور اتحادی حکومت کی صفوں میں کس طرح ترتلی ہے، تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے علیحدہ تو کر دیا گیا، لیکن ان کی مقبولیت کم ہونے کی بجائے مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی واضح مثال ہم نے دیکھا کہ جو پہلا پریڈ گراؤنڈ کے اندر جلسہ ہوا تھا، چونکہ اس وقت پی ٹی آئی حکومت میں تھی، تو لوگوں نے کہا جی گاڑیاں بھر کر لائے ہیں، سرکاری لوگوں نے پٹواریوں کو استعمال کیا ہے جیسے نون لیگ استعمال کرتی تھی۔ لیکن جو پشاور میں جلسہ ہوا، پھر کراچی میں ہوا، پھر لاہور میں ہوا، پھر پورے پاکستان کے اندر جس طرح لوگ عمران خان کی حکومت کے حق میں اور غیر ملکی سازش کے خلاف نکلے ہیں، تو یقینی طور پر موجودہ اس حکومت پر بہت بڑا عدم اعتماد تھا۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے حکومت کا سوچا، ان کے اپنے مفادات ہیں، وہ سمجھیں گے کہ اگلے الیکشن تک ہم یہ تبدیلیاں کر لیں، اپنے مرضی کے امپائر سیٹ کر لیں، اور وہ اپوزیشن میں رہے ہیں۔ اور خاص طور پر اس وقت جو میڈیا ہے وہ 90% تقریباً چینل اینکرز وہ حکومتی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اداروں کے ساتھ بغیر آئین اور جمہوریت کی چھتری کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان کو کوئی فاشسٹ کہہ رہا ہے، کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ پاگل آدمی ہے، اس کے ساتھ جو ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی پاگل ہیں، اور ہم چند لوگ جو ٹی وی کی سکرینوں پر بیٹھتے ہیں اور اداروں میں بیٹھے ہیں وہ زیادہ سیانے سمجھدار ہیں۔ اس لیے عمران خان کو ہٹانا ہی، ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ کرنا، یہ پاکستان کے مفاد کے اندر ہے۔ لیکن یہ بیانیہ نہیں بک رہا۔ روز کو ٹی وی چینلز پر بیٹھنے کے باوجود نئی پریس کانفرنسیں آتی ہیں۔ عمران خان نے آج جو پہلی پریس کانفرنس کی ہے، ایک مرتبہ پھر اس ملک کی عدلیہ، الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں سمیت حکومت کو عوام کی کچہری کے اندر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور یہ عوام جو ہے وہ کسی صورت کے اندر بھی اس حکومت کا بیانیہ چوز کرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت ملزموں کی حکومت اس کو کہا جاتا ہے۔ اب جو باتیں آج کی ہیں وہ بڑی اہمیت کی عمل ہے۔ ایک تو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے عید کے بعد، اور انہوں نے واضح طور پر ڈیٹ اناؤنس نہیں کی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے تاکہ لوگ آرام کے ساتھ اپنے روزی سحری افطاری کریں، عید کریں، تاکہ عید تک گرفتاریوں کا سلسلہ نہ ہو، اور اس کے بعد وہ ایک ڈیٹ اناؤنس کریں گے اور اس پر لوگ سڑکوں پر آئیں گے، اور ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ جناب اگلا الیکشن اناؤنس کرو۔ لیکن جو باتیں انہوں نے اور آج کی ہیں اس کے اندر خاص طور پر جو عدلیہ ہے اس کا بھی ایک بڑا امتحان پیدا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا رویہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے مخالف رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جس طریقے سے بتایا گیا کہ یہ چونکہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک ڈیڈ لاک ہوا، ایک اسٹیبلشمنٹ نے یہ نام دیا، پہلے دن سے لے کر آج تک اس بندے پر چونکہ اعتماد نہیں ہے، اس کو نون لیگ کا بندہ کہا جاتا ہے عوامی سطح پر، اس لیے آج واضح طور پر پہلی مرتبہ باضابطہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے الیکشن کمیشن یعنی چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ساتھ جو دو اراکین ہیں ان کو مستعفی ہونے کی ڈیمانڈ کی ہے کہ استعفیٰ دے دیں، چونکہ آپ کے ہوتے ہوئے شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے۔ آپ کی عزت اسی کے اندر ہے کہ آپ عزت کے ساتھ سائیڈ پر ہو جائیں، چونکہ اس وقت دو ہی پارٹیاں ہیں، ایک عمران خان اور ایک اینٹی عمران خان، یعنی ایک پارٹی اگر نہیں تسلیم کرے گی اور اس کے پاس سفیشینٹ لاجک بھی ہوگی، دلائل بھی ہوں گے، تو پھر اس الیکشن کمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور وہ انہوں نے بتایا کہ یہ باقاعدہ جو سازش ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہے۔ دوسرا انہوں نے عدلیہ سے سب سے عام مطالبہ کیا ہے۔ عدلیہ سے مطالبہ یہ کیا ہے کہ جناب آپ نے 12 بجے عدالت بھی لگا لی، لیکن جو خط تھا اس کو، جو مراسلہ تھا اس کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ تو یہ ایک غیر ملکی جو سازش ہوئی، جو مداخلت ہوئی، آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ پھر ابھی آرٹیکل 63 ہے، منحرف اراکین کو ملا کر حکومت بنی ہے پنجاب کے اندر، آپ کو وہ دیکھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، اور آپ بھی آئین کی چھتری کے تلے ہیں، آپ بھی بڑی باتیں کرتے ہیں انصاف کی، لیکن آپ نے ہمیں انصاف نہیں دیا۔ یہ دبے لفظوں کے اندر انہوں نے آج شکوہ کیا ہے۔ عدلیہ کا جو پورا کردار ہے اور جو ججز کا کریکٹر ہے وہ عوام کی کچہری کے اندر بالکل عوام کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ،
باقاعدہ طور پر یہ لوگوں کے ساتھ مافیاز کے ساتھ مل کر سب مافیاز کو پروٹیکٹ کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک یہ بڑا عام جو ہے وہ آج سوال اٹھایا ہے اور عدلیہ سے کہا گیا ہے کہ ہمارے آرٹیکل 63A کا آپ نے فیصلہ نہیں کیا، آپ نے جو اصل معاملہ تھا وہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، اور کل جو قومی سلامتی کا اعلامیہ آیا ہے اس کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ یہ کھلی مداخلت ہے، لیکن آپ نے وہ خط نہیں کھولا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے ہمیں انصاف دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ یہ انہوں نے امپلائڈ فارم کے اندر یہ گفتگو کی ہے۔ پھر جو سب سے بڑی بات ہے وہ انہوں نے یہ کی ہے کہ کل جو قومی سلامتی کونسل کا ایک بیانیہ آیا ہے، انہوں نے اس بیانیے کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلی بات تو میں ویلکم کرتا ہوں کہ جو پچھلی ہماری حکومت کے دوران جو میٹنگ ہوئی تھی کہ امریکہ نے کس طریقے سے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے وہ باقاعدہ میٹنگ کی گئی، منٹس آئے، اس کے بعد جو ہے یہ پورا پروسیس شروع ہو گیا، لندن میں نواز شریف کی ملاقاتیں شروع ہو گئی، حسین حقانی متحرک ہو گیا، یہاں پر ہمارے جو اتحادی ہیں وہ ہم سے جدا ہونے شروع ہو گیا۔ تو جو امریکہ کی وہ ایک پلاننگ تھی، انہوں نے کہا میں اس کو سازش کہہ رہا ہوں، میں اس کو مداخلت نہیں کہہ رہا۔ انہوں نے کہا یہ میں بے شک کل میری یہ بات تو تسلیم کر لی گئی کہ مراسلہ ہے، جو کل تک اتحادی اور شہباز شریف کہتے تھے کہ اگر یہ پتہ چل گیا تو ہم عمران خان کے ساتھ خود بیٹھ کر یہ کریں گے، میں آپ کو ساتھ تو نہیں بٹھاؤں گا شہباز شریف، لیکن آپ کو معافی مانگنی چاہیے، چونکہ یہ بات حقیقت ثابت ہو گئی ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کے خلاف ایک سازش ہوئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے وہ امریکی سازش تھی، اس سازش کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو لوکل ہینڈلرز ہیں ان کی مدد لی گئی۔ تو عمران خان نے کہا کہ کل کے شہباز شریف کی سربراہی میں جو قومی اعلامیہ آیا ہے، قومی سلامتی کا اعلامیہ، وہ میری اس پہلے والے اعلامیے کو چونکہ انڈورس کر لیا گیا ہے، لہذا میں اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور دوسرا کہ سازش نہیں ہوئی، میں اس کو نہیں مانتا، یہ سازش ہے اور سازش کے تحت امپلیمنٹ ہوا ہے۔ بے شک اس کے اندر فوجی لیڈرشپ بیٹھی ہے، اس کے اندر حکومتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عوام کی نظر میں چونکہ سب کو اب ایک ہی بریکٹ کیا جا رہا ہے، ایک ہی پارٹی کے طور پر، تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ یہ آپ نے جو ہے وہ یہ سازش ہوئی ہے اور سازش پر عمل درآمد ہوا ہے، اور جیسے امریکن نے پلاننگ کی ویسے ہی یہاں پر عمل درآمد ہوا۔ اب یہاں یہ بڑا عام سوال ہے، اور اس کے اندر جو ہے اب حالات ظاہر ہے تصادم کی طرف، کشیدگی کی طرف، اداروں پر پریشر ہوگا، جیسے عدلیہ اور الیکشن کمیشن پر، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ پر، حکومت پر۔ عوام جو ہے وہ اب نکلنے کے لیے تیار ہو رہی ہے، اور اب جو کارروائیاں ہیں وہ میڈیا مہم کے ذریعے کہ جائز قرار دیا جائے۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں، بعض اوقات بڑے بڑے ایسے اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں جو ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ ہیومن رائٹس کی چھتری کے نیچے چھپتے ہیں، آئین کی چھتری کے نیچے چھپتے ہیں۔ جب ان پر تھوڑی سی بھی آنچ آتی ہے وہ آزادی اظہار رائے کی چھتری کے نیچے چھپتے ہیں، لیکن ٹی وی پر بیانیہ یہ بنا رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والے اور عمران خان سارے پاگل ہیں، ہم سیانے ہیں۔ ان ویسے تو تشدد بڑی ناجائز چیز ہے، لیکن پی ٹی آئی والوں کو مارنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ یہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ کچھ صحافی وہ آپ کو آنے والے چند دنوں کے اندر یہ بیانیہ بناتے نظر آئیں گے۔ لہذا یہ جو انقلابی موومنٹ ہے یہ یقیناً ان صحافیوں کے خلاف بھی ایک پرامن جمہوری انقلاب ہوگا، چونکہ انہوں نے بھی زرداریوں اور شریفوں کا یقیناً بہت کھایا ہوگا جو اتنی زیادہ وفاداری کرتے ہیں، چونکہ جب ان کی حکومتیں آتی ہیں تو ان کو سوکھ کا ساتھ آتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت میں ہیں۔ یہ بڑی عام چیز ہے۔ اور دوسری جو ہے وہ آگے انہوں نے بتایا، یعنی جو قومی سلامتی کونسل کا اعلامیہ ہے اس کو انہوں نے انڈورس نہیں کیا، اس حد تک انڈورس کیا ہے جو ان کے ہوتے ہوئے ہوا، چونکہ ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں تو اس وجہ سے اس کو اڑا دیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ایک عوامی رد عمل ہوگا کہ بھئی یہ تو گنگڑوں سے مٹی ڈالی ہے، اور پھر بھی انہوں نے کھل کر اس طریقے سے بات نہیں کی، اداروں کو ٹارگٹ نہیں کیا، یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ دوسری جو ہے انہوں نے بتایا، جب سوال کیا گیا ہے عبد القادر کی طرف سے غالباً، وہ یہ کہ ای وی ایم مشین اس کا آپ یہ کوشش کریں گے، وہ تو الیکشن کمیشن پہلے ہی ملا ہوا تھا کہ وہ ہم عمل درآمد کر ہی نہیں سکتے، ہم نے صرف تنخواہ لینی ہے اور کام نہیں کرنا، تو وہ بھی نہیں ہوا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ وہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو 5-4 اعلان بڑے عام ہیں۔ ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مستعفی ہونے کا اعلان کیا گیا ہے، ان سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ عدلیہ کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے عوام کی نظر میں عزت رکھنی ہے تو آپ آئین اور اس آئین کے نیچے آپ چھپ نہیں سکتے،
तमाम जजेस को इंसाफ देना होगा इस पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को। और उन्होंने कहा है वरना इस कौम का जो मुस्तकबिल है वो अच्छा नहीं होगा और उसके जिम्मेदार ये अदलिया होगी, चूंकि कल को कोई भी वजीर आजम जो है वो किसी धमकी पर हटा दिया जाएगा। ये बड़ा आम डिमांड है और उसको भी अवामी कचहरे के अंदर लेकर आए। मुनारा फराकीन के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा ये हमारे साथ इम्तियाजी सलूक है, ये भी जरा इंसाफ, जो 12 बजे अदालतें खोलते हो तो ये क्यों नहीं आप इंसाफ देने के अंदर पहले आप ये इंतजार कर रहे हो कि यानी इस्लामाबाद में हुकूमत बन रहे, फिर लाहौर में हुकूमत बन ले, उसके बाद ये केस आराम से सुनेंगे। तो ये बात उन्होंने बड़ी इसके अंदर कहा है। और साजिश उन्होंने कहा हुई है, मैं मुदाखलत जो है, मुदाखलत तक तो सब ने मान लिया है, लेकिन मैं आगे की बात कर रहा हूं कि साजिश हुई है और ये अमेरिका ने मुतकबराना लहजा अख्तियार किया है, लिहाजा कौम खड़ी है और अब लॉन्ग मार्च होगा, तंजीम साजी होगी नीचे तक जो है, वो तलाल चौधरी वाली तंजीम साजी नहीं, वो उन्होंने कहा है कि तंजीम साजियां होंगी और नीचे तक कारकुन पाकिस्तानी कौम मुतारक हो जाएं और मुतारक होने के बाद जो है वो एक लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा और फिर हम इस तरफ बढ़ेंगे। अब ये पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका लुब्बे लुबाब मैंने दे दिया है कि मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ साजिश की गई। साजिश करने वालों को पता था कि इमरान खान के बाद कौन आएगा, और जैसे ही हमारे सफीर से अमरीकी ऑफिशियल की मीटिंग हुई अगले ही दिन तहरीक अदम एतमाद आ गई। अदम एतमाद पेश होने के बाद हमारे इत्तेहादी और पार्टी अरकान हमारे खिलाफ हो गए। हमें जनवरी से पता चला कि साजिश हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं। तो अब पूरा जो मामला है उन्होंने शहबाज शरीफ यानी नवाज शरीफ और बिलावल का जो लंदन प्लान है उस पर भी हल्की फुल्की गुफ्तगू की है कि आपस के अंदर ये क्या थे। तो देखते हैं, तूफानी ईंधन का आगाज हो गया है, इस्तीफा भी तलब कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही जो है इस हमाम के अंदर सबको खड़ा कर दिया है और खुद भी वो साथ खड़े हैं। देखते हैं कि मुझे तो खुदा न खास्ता हालात अगर इलेक्शन की तरफ ना गए तो तसादम की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह करे कि मुक़्तदर इदारे कोई दरमियानी रास्ता निकालें और पाकिस्तान को इस तसादम से बचाएं। अस्सलामु अलैकुम।